حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى روح سيدنا صاحب الرواتب والدرويش دروس العبادة بلد الحبيب عبد الله بن أبي بن محمد أحد الرسول وفرعه له الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيط وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 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 الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ من كلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ من كلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ من كلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاءت الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاءت الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاءت الله. آمنا بالله واليوم الآخر دون إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر دون إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر دون إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا والذي كان منا. ربنا واعف عنا والذي كان منا. ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا قوي يا متيني في شر الظالمين. يا قوي يا متيني في شر الظالمين. يا قوي يا متيني في شر الظالمين. أصلح الله للمسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله للمسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله للمسلمين صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير.
قدير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير فرجل من كشف قبل من عبده يغفر ويرحم فرجل من كشف قبل من عبده يغفر ويرحم يا فرجل من كشف قبل من عبده يغفر ويرحم استغفر رب المرايا استغفر الله من الخطايا استغفر رب المرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب المرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب المرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن بيته المطهرين وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وادل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعند الروح سيدنا المهاجرين الله حمد عز وجل وبرعيم أن الله يحضر جانب الجنة ويكسر غضبهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا ببركة وسلم عن وعلم وعظمهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والبادل عن سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد عبد علي وعصره وقرعه وجميع سادة علي وعلي وعصره وقرعه أن الله يحفظ الجاد في الجنة وكذا مصفات من ضعف حسنة ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا وبركة وسرهم وأنوارهم وعظمهم ونفحات بالدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والبادل عن سيدنا صاحب الراتب خذ بالإرشاد وأنزل عبة بلاد الحي عبد الله بن علي بن محمد الهداد ووزوره وفراعه أن الله يحفظ الجنة في الجنة ويكسر وصفات ويضعف حسنات ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا بركة وسرعة وأنوارهم وعظمهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والبادل أرواحك بنعمة الله الصالحين ووالدنا وشيخنا بالدين ودين الحكم علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا هو أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحم ويفرج قلوب المسلمين ويرحم
جمعهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤدي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمهن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويجوب أسعارهم ويغزل أمثالهم ويعطي كل منا صنع لم يرض الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو رادنا في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أستغفر الله. ثم إلى روح سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح رفاق مقدم محمد بن علي وصوله وفرعهم ثم إلى روح حبيب علي بن محمد الحسين الحمسي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلى Allah
ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد ولها بالأرض نور توبا يا صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سرت العصبة نسب ساق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينصاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا صل على محمد واصلح بنا ربي خير مجهاب يا ربي صل على محمد على البرايا جاها وأرحابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصوابا يا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وخير يبلغنا فأقرابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وسلم خلق الخلق وكوى عليه علمه وبسط له من ضيق المنة ما جرت به صلى الله عليه وسلم رحمة علق درجاته لا سلم في خلقها جل عمد المحمود صلى الله عليه وسلم به بعلم الزهد والغيوب أباد هذا المثل الذي أقرم به المنان ومعجم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان وجودها عذاب الوجود ودرج المرد العوالم إدراك التدريب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
Allah
بالترحيب والطول والسنة
معجنا صلى الله عليه زين الوجود صلى الله السلام
Lupin
Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nyamal Qur'an dari Rasul Muhammad wa qada tawajjahna ila mutawassilin bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayja'ala sahibi mashkura wa fi'li bihi mahmuda wa ya'tubu a'mali bil a'mal ma'qula wa tawajjuhi bil tawajjuh wal khalisati wasilati mawsulah. Allahumma ya man ilahi wa amala wa ta'udhu bi rahmi ala babi jatwatil halal saha min hul qududatul gamira tawajjuh ilahi bi asratil wa isladai sayyidil mursalin abdin as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu alamin tusalli wa tusallim ala tika jatul kamilah mustauda ya manatil habibin sirrul damatika samilah bil akbar al-mahbubil wal muhassasi bisaratil afaqar inkul min qurbi wajha min dari bi'ibadika cantik kurus irsadika li ahli dadik sayyidil kaunain asrafi saqalain al mahbubil khalis al-masum min kami ajal khaswais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa alihi bihi min ahbabi Allahumma inna nukalliman ganjalna jannabil karim wa natawassalu ilaika bi sarami maqamil azim Angkona jara biara kabino sangkati nabi aini inayati wa angkam wajah nabi jana atruani na takam bagi nabi jana ra'atik wa hasuni wa yaqaya dewa dewa min sarmi sarmi ilaika wa ilaha jana bibi kaya ka amalina Taqabbalna minna ma tara'na bihi min yatina wa amalina Abija'alana bi'adrati hajal habibin al-hadirin Abitara'ikan wa abitara'ikan tiba'ihi min asanikin Walihakin kawakihi bilawadin waliyahbika min al-hafizin Allahumma inna lana ma'am birahmatika khaswa iblam tuhimna wa junudan jamilatan hiya wa si'atulaika malatu hayyibna amanna bika min barasulika majati minadin wa tawajjahna bihi ilaika mustasfi'in antuqa bilam diba minna bil ghufran antuqa bilam diba minna bil ghufran antuqa bilam diba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa antayarna mimman anfaraha janabi wa anjara wa walahu wa zahara wa umbarakatihi wa sarik wijhati awladana wa walidina wa ahlan qudrina wa walidina wa jami'a muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi jami'il jihad wa amriyata jinil kabir jan'ani mansurah wa balis wal imani bi ahliya ma'murah ma'an mansurah wa sudillah ma'kurbatal ma'kurbin qadidina madinin wa ghafir lil muslimin wa taqabbal tawbatan taibin wa ansur rahmataka 'ala al-ibadil mu'minin ajma'in wa ansur sadina wa zalimin wa ansur al-amlan wa al-hakimina wa hawlan wa ila ta'nikin min annika wa nasrin 'ala al-mu'adilina minal munafiqina wal kuffar wa ja'alna ya rabbi min isma'asini min jami'a البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب والخطايا واكرمنا بالعمل بطاعتك والصدق في حفظ قائمين واجعل مهمتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير اجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikannya taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini.
Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat. Ucapan ampun dan maaf kiranya nanti apa yang Allah sampaikan ada terdapat berupa salah dan khilaf. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dalam satu tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan bulan Hurum atau adalah bulan yang mulia. Di antara 4 bulan tersebut yaitu adalah bulan Sya'ban. Saat ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban yang insya Allah besok malam kita masuk pada nisfu Sya'ban. Mudahan kita dipanjangkan umur. Sya'ban itu adalah memiliki keutamaan dan kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlu Sya'bana ala sa'iril shuhur kafadli ala sa'iril anbiya." Kelebihan bulan Sya'ban atas semua bulan-bulan itu seperti kelebihanku atas sekalian para nabi-nabi. Jadi bulan Sya'ban bulan yang mulia. Kemudian hadis tersebut disambung dengan wa fadlu ramadhana ala sa'iri syuhur kafadlillahi ala ibadih. Kelebihan bulan Ramadan atas seluruh bulan seperti kelebihan Allah atas hamba-hambanya. Jadi bulan Sya'ban itu mulia, bulan Ramadan itu lebih mulia lagi. Nah hadirin rahimakumullah, li'anna Nabi alaihi salatu wasalam kana yasumu Sya'ban kullaha wa yaqulu yarfa'ullahu a'mal ibadi kulliha fi hadzal syahr. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila sampai bulan Sya'ban beliau berpuasa 1 bulan penuh. Sebulanan Senin puasa apabila masuk di bulan Sya'ban. Dan Nabi kita bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibadi kulliha fi hadzal syahr. Ujar Nabi, Allah mengangkat akan amal ibadah kita seluruhnya itu adalah pada bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini amal ibadah kita diangkat oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima sumya Sya'ban? Qalu Allah wa rasuluh a'lamu. Nabi kita pernah bertanya kepada para sahabat, hai para sahabatku, apakah kalian tahu kenapa Sya'ban ini dinamai dengan Sya'ban? Kenapa bulan yang mulia ini dinamakan Sya'ban? Maka dijawab oleh para sahabat, Allah wa rasuluh a'lamu. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Ujar para sahabat berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ja'alallahu rahmata mi'ata jazain, fa amsaka indahu tis'ata wa tas'ina, wa anzala fil ardi jazaan wahida. Famin dzalika tatarahamul khalaika hatta tarfa'ad dabati hafiraha an waladiha khasyatan ayyusibahul darari. Ujar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Allah menjadikan rahmat 100 bagian. Kemudian Allah tahan di sisinya 99 bagian. Dan Allah turunkan ke permukaan bumi hanya 1 bagian rahmat.
dan Allah simpan rahmat yang 99 itu di akhirat nanti. Famin dzalika tatarahamul khalaika hatta tarfa'ud dabbati safiraha an walidiha. Hatta tarfa'ud dabbatu hafiraha an walidiha. Sebahagian daripada rahmat yang diturunkan oleh Allah yang cuman hanya satu ke dunia, di antaranya Allah memberikan kasih sayang kepada anak seekor unta, agar seekor unta ini tidak mendapatkan kemudaratan atau bahaya, maka dilindungi oleh apa jurang tahu, oleh ibunya. Nah, ini salah satu daripada rahmatnya Allah. Kan makhluk Allah Subhanahu wa taala di antara binatang-binatang yang meletak di permukaan bumi. Bila ada memiliki anak, maka anaknya itu akan dipeliharanya. Itu adalah bagian daripada rahmat yang satu diturunkan ke dunia. Nah, hadirin rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita bersabda, Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Ujar Nabi kita, aku telah didatangi oleh malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi lailata tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Faqum wa salli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Ujar Jibril berucap lawan Nabi kita, hai Muhammad, ini malam di mana dibukakan akan pintu langit dan pintu rahmat. Maka bangunlah, lakukan sembahyang dan angkat kepala engkau dan kedua tangan engkau ke langit. Artinya malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi agar malam itu melakukan ibadah. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi lailah. Lalu Nabi kita batakun lawan Jibril, hai Jibril, ini malam apa? Faqala hadhihi lailatu yuftahu fiha salasami'atu babi minar rahmat. Hai Muhammad, ini malam adalah malam, dibukakan pada malam tersebut akan 300 pintu daripada rahmat. Jadi malam itu dibukakan pintu rahmat sebanyak 300. Fayaghfirullahu li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Maka pada malam itu Allah akan memberikan keampunan kepada umatnya yang memiliki dosa seluruhnya, kecuali orang yang menyekutukan Tuhan. Jadi apabila kita menemui malam nisfu Sya'ban, meskipun kita tidak melakukan ibadah apapun, maka pada malam itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita malam itu melakukan ibadah dengan cara baca surah Yasin 3 kali, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tasbih. Nah, apabila beberapa hal itu kita lakukan, yang insya Allah Allah akan memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Jadi Allah akan membuka pintu rahmat sebanyak 300 pintu. Maka seluruh manusia, umatnya Nabi akan diampuni. Nang kada diampuni pertama adalah orang yang mensekutukan Tuhan. Kemudian yang kedua, man kana sahiran. Yang kedua adalah orang yang melakukan sihir. Orang nang marang maya atau orang nang memparang maya orang lain. Orang nang marang maya atau mengupahkan lawan orang lain. Malam itu dia tidak akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aukahinan, atau orang yang menjadi dukun, jadi dudukunan, jadi pananambaan nang kada sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
beda tangguhan ka jurang. Nah, tapi kebanyakannya ketangguhan nangka itu luput juga, ibarat bujur juga itu adalah bisikan dari syaitan, yang mana syaitan itu melihat pada lauhil mahfuz akan tulisan, lalu dihabarkannya kepada kahin tadi. Siapa? Orang yang ketujuh, orang nang badadukunan tadi. Maka jar orang badadukunan ini membujurani aja, membujurani lagi, memang bujur karena ia dibisiki oleh syaitan tadi. Syaitan yang melihat akan tulisan yang ada pada lauhil mahfuz. Au masyaji au masyahinan. Apabila masuk pada malam nisfu Sa'ban, yang tidak mendapat keampunan adalah orang yang bermusuh-musuhan. Makanya sebelum kita masuk nisfu Sa'ban, kita berusaha dahulu. Minta ampun, minta maaf, minta halal, terutama kepada jiran tetangga kita. Yang paling nyaman lagi kita hadir ke masjid atau ke langgar. Habis kita sembahyang Isya, kita disuruh untuk bermusafahah. Nah, itu kesempatan kita. Minta ampun, minta halal, minta ridha. Au mudahi au mudammina hamrin. Apabila masuk malam nisfu Sa'ban, orang yang tidak mendapatkan keampunan adalah orang yang terus-menerus itu adalah minum khamar. Terus-menerus pekerjaannya setiap hari mabuk. Apabila malam nisfu Sa'ban masuk, maka orang itu tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keampunan dari Allah yang secara cuma-cuma tanpa ibadah sudah diampuni Tuhan, asalkan kita menemui malam nisfu Sa'ban. Au musiran ala zina. Di antara orang yang tidak mendapatkan keampunan ketika malam nisfu Sa'ban, orang yang terus-menerus melakukan zina. Ini pun juga tidak akan mendapatkan keampunan dari Allah. Au aklar riba, orang yang memakan riba. Au akal walidaini, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Au qati'ar rahim, atau orang yang memutus silaturahmi. Nang orang kada betaguran sampai 3 hari itu namanya qati'ur rahim. Jadi umpamanya kita dulunya memang kada betaguran, saat ini apabila sampai malam nisfu Sa'ban, maka jangan sampai kita kada betaguran lagi. Datangi orangnya, kita minta halal, minta ridha, minta ampun, supaya di malam nisfu Sa'ban dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku. Maka sesungguhnya mereka yang disebutkan di atas tadi tidak akan mendapat keampunan dari Allah sehingga mereka itu tobat dan mau meninggalkannya. Apabila mau tobat dan mau meninggalkannya, maka masuk malam nisfu Sa'ban, dia akan diampuni oleh Allah dosanya. Fa kharajan nabiyyu alaihi salatu wasallam fasalla wa baka fi sujudihi wa huwa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la ahsa thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi falakal hamdu hatta tarda. Maka keluarlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita sembahyang dan beliau sujud. Di saat sujud Nabi kita itu menangis. Malam nisfu Sa'ban, sesudah dihabarkan oleh Jibril alaihissalam, dia melakukan sembahyang. Artinya sini sembahyang di masjid di kota Madinah, di masjid Madinatul Munawwarah. Lalu saat sidin sujud, sidin menangis. Apa doa Nabi yang dibaca Nabi saat beliau sujud? Nah, saat Nabi kita sujud, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min iqabika. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau daripada siksaan Engkau, wa sukhtika, dan kemurkaan Engkau. Wala ahsa sana'an 'alaika kama anta kama asnaita 'ala nafsi.
dan tidak terhingga pujian atas engkau sebagaimana engkau memuji atas diri engkau. Falakal hamdu hatta tarda, bagi engkaulah pujian sehingga engkau ridha. Nah, itulah yang diucap Rasulullah ketika beliau sujud di malam nisfu Sya'ban. Kesimpulannya, pada malam nisfu Sya'ban kita minta agar kita dilindungi daripada azab kubur, dilindungi daripada azab neraka jahanam. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa an Yahya bin Mu'az annahu qala inna fi Sya'bana khamsatu ahrufin. Ujar Yahya bin Mu'az bahwasanya Sya'ban, sesungguhnya Sya'ban itu ada memiliki 5 huruf. Yu'ti bi kulli harfin atiyatan lil mu'minin. Allah akan mengasih satu daripada kalimat Sya'ban tersebut, satu pemberian kepada orang mukmin. Sya'ban itu ada memiliki 5 huruf. Setiap huruf itu adalah pemberian dari Allah. Bishin asyarfu wasyafa'ah. Dengan shin pada lafaz Sya'ban, Allah memberikan kemuliaan dan Allah memberikan syafaat. Bagi siapa Allah memberikan kemuliaan dan syafaat? Bagi orang yang melakukan ibadah di malam Sya'ban tersebut. Wabil khusus pada malam nisfu Sya'ban. Wabil aini al-izzat wal karamah, dan dengan lafaz dan dengan huruf ain pada lafaz Sya'ban Allah memberikan kemuliaan. Allah akan memberikan kemuliaan. Wabil ba'i al-birru, dan dengan huruf ba pada lafaz Sya'ban al-birru Allah akan memberikan kebaikan. Wabil anfi al-ulfah, wabil alifi abil alifi al-ulfah, dan dengan huruf alif pada lafaz Sya'ban, itu kan panjang tuh, Sya'ban itu kan alif tuh. Dengan alif al-ulfah maka Allah akan memberikan kelemah lembutan. Wabin nun an-nur, dan dengan nun pada lafaz Sya'ban maka Allah akan memberikan nur, yakni Allah akan memberikan cahaya. Walidza qila, oleh karena yang demikian itu dikatakan Sya'ban itu adalah Rajab li tathhiril badan, wa Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhiril ruh. Rajab untuk mensucikan badan, Sya'ban untuk mensucikan hati, Ramadan untuk mensucikan ruh. Nah, hadirin rahimahullah, fa inna man yathurul badan fil Rajab yathurul qalba fi Sya'ban. Jika seseorang itu mensucikan badan pada bulan Rajab, maka niscaya hatinya akan suci pada bulan Sya'ban. Wa man yathurul qalba fi Sya'ban yathurur ruh fi Ramadan. Siapa yang mensucikan hatinya pada bulan Sya'ban, maka sucilah rohnya nanti pada bulan Ramadan. Fa illam yathur al-badanu fi Rajab wal qalbu fi Sya'ban. Maka jika tidak mensucikan, maka tidak suci oleh badan pada bulan Rajab dan hatinya pada bulan Sya'ban. Famata yathurur ruh fi Ramadan, maka tidak mungkin roh itu akan suci pada bulan Ramadan. Jadi 3 bulan ini mesti kita ada memiliki amalan, di mana amalan itu adalah kita lakukan yang tidak pernah kita lakukan di bulan-bulan lain. Di bulan Rajab ada amalannya yang mesti kita amalkan. Di bulan Sya'ban ada amalannya. Di bulan Sya'ban kita ada amalannya yang tertentu. Di antaranya kita banyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan hati kita. Nah, hadirin rahimahullah, Hukiyaan Muhammad ibni Abdullah Az-Zahidi, ini ada satu kisah di mana cerita ini diambil dari Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Ujar Sidin, mata saddaqi Abu Hafsil Kabir, telah wafat temanku namanya Abu Hafsi Al-Kabir. Ujar Sidin, aku ada bisi kawanku ini meninggal dunia. Fasalaitu ala janazatihi, maka aku ikut mensalatkan jenazahnya. Sesudah meninggal dunia, kawanku tadi, ujar orang siapa, Muhammad bin Abdullah tadi, lalu aku empat menyembahyangkan jenazahnya. Walam azimu qabrahu samaniyata ashhurin,
sesudah aku menyembahyangkan jenazah. Tidak pernah aku menzahir kuburnya selama 8 bulan. Sudah 8 bulan aku udah pernah menziarahi kuburan nang kawanku tadi. Summa qasadtu ziaratahu. Kemudian aku ingin menziarahi temanku tadi. Wa namtul laila fara'aituhu mutaghayyiral launi musfiral wajhi. Pada malam hari, di saat beliau ini hendak pagi hari itu ziarah, di malam itu Sidin bermimpi melihat kawannya nang di alam kubur itu warnanya berubah, wajahnya kekuning-kuningan berubah, bahkan ada mengandung cahaya dari wajahnya. Fasalamtu alaihi falam yarud assalam alayya. Lalu di dalam mimpi itu aku beri salam lawan kawanku tadi, namun salamku tidak dijawab oleh kawanku tadi. Maka aku berucap, jar Muhammad bin Abdullah, subhanallah lima lam taruddi alai alas salam. Maha suci Allah, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Faqala ruddus salam ibadatun, sedangkan menjawab salam itu adalah satu ibadah kewajiban. Maka dijawab oleh kawan yang meninggal dunia tadi, wa nahnu maqtu'una anil ibadah. Aku berada di alam kubur, kami berada di alam kubur, sudah terputus ibadah dan mungkin lagi menambah ibadah. Makanya seandainya kada menjawab salam, kada bacangan, bertambah dua ibadah kami. Ujar si kawannya Muhammad bin Abdullah tadi di dalam mimpi. Nah hadirin rahimahullah, faqultu ma li araka mutaghayyir al-wajhi wa qad kunta hasfusnal wajhi. Maka aku berkata, Allah, aku melihat engkau alangkah berubah wajah engkau. Sungguh adalah wajah engkau itu sangat bungas, sangat jamat, sangat jamal atau sangat elok. Lalu berucap, muha ikam bersihnya Pak. Ujar si Muhammad bin Abdullah tadi di dalam mimpi. Faqala, maka berkata oleh kawannya Abdullah, Muhammad bin Abdullah tadi, lamma wada'tu fi qabri ja'a malakun faqama ala ra'si. Manakala mayitku, manakala jasadku dihantar ke dalam kuburan, datang malaikat dan dia berdiri di hadapan kepalaku. Ujar kawannya Muhammad bin Abdullah tadi, bakisah lawan Muhammad bin Abdullah di dalam mimpi. Saat jasadku masuk ke liang lahat, saat itu malaikat datang lawan aku, pas berdiri di hadapan kepalaku. Waqala, dan malaikat itu berkata, ya Syekhusu, hai orang Tuhan yang jahat. Berucap kata itu, hai orang Tuhan yang jahat. Wa ada zunubi, dan malaikat itu menghitung atau menyambati semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Ini kawannya Muhammad bin Abdullah ini berkisah lawan Sidin. Malaikat datang dan dia berucap, ya Syekh, hai orang Tuhan yang jahat. Sesudah mengatakan demikian, lalu semua dosa yang pernah aku lakukan di dunia disambati oleh malaikat. Karena malaikat ada memiliki catatan. Wasu'i af'ali, dan jahat perbuatan. Wadarabani, dan saat itu aku dipukul bi'umudin dengan tongkat. Saat itu aku disiksa, dipukul dengan tongkat. Pasta'ala jasadi naran, maka menyala pada jasadku naran, akan api. Dipukul, kemudian berkubarlah api mengelilingi jasadku. Berarti disiksa ini kawannya Muhammad bin Abdullah di dalam mimpinya diperlihatkan oleh Allah.
Summa takallama ma'i qabri, kemudian bercakap-cakap bersamaku oleh kuburanku. Kemudian kuburan yang aku huni itu berucap. Berucap. Apa ucapannya? Ammastahyatu mir rabbi. Aku malu kepada Tuhan. Ujar kuburan yang tadi. Aku malu kepada Tuhan. Summa daqtani daqtatan hatta tahtalafa adla'i wa inqata'at nafasi wa baqiyat fil azabi ila lailati allati ahalla fiha ahlan syahban. Kemudian menghempit akan daku akan satu hempitan. Artinya kuburan tadi mengapit aku dari sini. Kuburan tadi mengapit aku. Sehingga tulang belulangku ini rapah, pecah, dan seluruh persendianku hancur. Terus menerus aku diajak sampai waktu di mana sampai bulan Sya'ban. Rupanya Sidin ini meninggal pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban meninggalnya. Lalu sesudah meninggal dunia didatangi oleh malaikat, ternyata dia adalah orang yang memiliki banyak dosa. Lalu disiksa oleh malaikat sampai bulan Sya'ban. Fa iza ana bimunadi yunadi min qaumin fawqi ayyuhal malik irfa'anhu. Maka tiba-tiba sesudah sampai bulan Sya'ban tadi ada panggilan, suara yang datang dari atas kepala. Suara itu berkata, ayyuhal malik, ayyuhal malam, irfa'anhu. Hai malaikat, tinggalkan ini mayat, jangan engkau siksa. Kenapa suara itu, seruan itu berkata kepada malaikat, jangan engkau siksa, tinggalkan ini mayat? Kenapa? Fa innahu ahya lailatan min sya'ban fi umrihi. Karena ini mayit semasa dia hidup pernah melakukan ibadah pada malam Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Karena dia pada malam nisfu Sya'ban pernah melakukan ibadah. Wasama yauman min ayamihi, dan dia melakukan puasa pada siang hari pada bulan nisfu Sya'ban. Farafa'allahu al-azaba anni bihurmati qiyami lailatan min Sya'ban wa siyam yauma min. Maka Allah angkat akan azab dengan berkat ibadahku pada malam Sya'ban dan aku berpuasa pada siang Sya'ban. Nah, ini adalah suatu kisah yang menimbulkan semangat kita, yang bisa menimbulkan semangat kita agar pada malam nisfu Sya'ban kita melakukan ibadah dan di siang harinya kita melakukan puasa, agar kita mendapatkan suatu ganjaran seperti yang Allah berikan ganjaran kepada seorang laki-laki teman daripada Muhammad bin Abdullah tadi. Kada diazabkan karena ia pernah melakukan ibadah pada malam Sya'ban dan melakukan puasa di siang Sya'ban. Wabil khusus pada malam nisfu Sya'ban. Insyaallah kita malam besok, kalaulah malam besok nisfu Sya'ban. Itu jangan sampai kita kada umpat ke masjid, jangan sampai kita kada umpat ke langgar. Di sana ada yang memimpin kita kaina baca Yasin 3 kali, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tasbih. Karena malam itu adalah malam yang paling mulia. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, kelebihan bulan Sya'ban itu adalah seperti kelebihanku dengan para nabi-nabi. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, mungkin sampai sini ulun menyampaikan. Mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qul salamata wa ta'ala wa man hadarana wa man qata'ana. Wa rabbika hujjati wa hujjati wal muslimin. Fil birri wal bahri wal muslimin wa qina sallallahu qawmil kafirin. Allahumma habib ilayya iman wa zain fi qulubina wa karina kufra wa fusuqa wa asyan bajana ya Allah ya rasidin. Allahumma kana azabaka yawma tu'matu ibadakna marzuqna jannata bighairi hisab. Allahumma audana kama alam tanah fardun daiti jaina. Allahumma ta'ala fatana rabbina waj'alna ya Allah tinggal ulana al-amilin wahdina ila tarikil mustaqim al-mahal janam mater bahna wa karimna bin nurin bahmil wabtaha alaina hikmata qawman nasara min hadzaini rahmatik berahmatika ya rahimin Allahumma khatimna lam yakhatimati sa'ala waj'alna minal ladzina muhadara wa ziyadah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.